السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک بخیر وعافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں تحفظ ناموں سے صحابہ بل وہ سینٹ سے پاس ہو چکا تھا۔ یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے والے وہ حضرت مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب تھے، اور اس کے علاوہ سینٹ میں پیش کرنے والے حضرت مولانا عبدالکریم اور سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب تھے۔ ان دونوں نے یہ بل سینٹ سے پاس کروایا، اور یہ بل جیسے ہی پاس ہوا سینٹ پاکستان سے تو یہ صدر پاکستان کے پاس پہنچا، اور صدر پاکستان نے اس بل پر دستخط نہیں کی اور اس کو مسترد کر دی۔ اب دیکھیں عمران خان کے خلاف بہت سارے قوانین بنی جن کو قوانین نہیں بننے چاہیے تھے۔ اسی طرح فوجداری کا مقدمہ آپ دیکھ لیں، فوجداری کے قانون ہے وہ بھی پاس ہو گیا ہے، اور نگران حکومت کو اختیارات دینے کے حوالے سے ایک بل تھا وہ بھی پاس ہوا، سنیما کے حوالے سے ایک بل تھا وہ بھی پاس ہوا۔ اسی طرح دیگر غلاظت سے بھرے ہوئے بل سب پاس ہو گئے، اور اس پر صدر پاکستان نے بھی دستخط کر دی، کوئی جھجک وہاں پہ نہیں دکھایا اور جلدی سے دستخط کر دیا، اور وہ قانون کا حصہ بن گیا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ پہنچانے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ دین ہمیں دو ذریعوں سے پہنچا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والے لانے والے وہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے، حاصل کرنے والے اور ہم تک پہنچانے والے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جن نے ہر رکن، ہر سنت، ہر فرض، ہر واجب ہم تک پہنچایا، محفوظ کر کے پہنچایا، لیکن ان کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں اور ملک پاکستان میں ہوتی ہیں، اور اس ملک میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوں، تو یہ افسوسناک ہے۔ جیسے سینٹ پاکستان سے یہ بل پاس ہو اور صدر پاکستان کے پاس پہنچا اور ان نے واپس کر دی اس بل کو، تو موقع مل گیا ایک فرقے کے لیے، اور ان نے گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں میں گلگت بلتستان کے اندر ایک باقر حسینی نامی ایک ان کا نام نہاد مولوی ہے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دی، اور جب سنی عوام وہاں پر کھڑے ہوئے انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی متعلقہ تانے سے۔ تو جب ایف آئی آر وہاں پر درج کروائی گئی ہے تو اس کے بعد اسی فرقے نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو مظلوم پیش کرنے لگے عوام کے سامنے کہ ہم تو اتنے مظلوم ہیں، ہم ملک پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہمارے اوپر کیوں یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو ہم نہیں مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم نہیں مانتے، حضرت عمر کو ہم نہیں مانتے، حضرت عثمان کو ہم نہیں مانتے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، ہم اس بات پر متفق ہیں، آپ نہ مانیں، کیونکہ عیسائی بھی حضرت ابوبکر کو نہیں مانتے، ہندو بھی حضرت ابوبکر کو نہیں مانتے، اور اسی طرح دیگر مذاہب کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہاں تک کہ تمام کی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نہیں مانتے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آپ نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن گستاخیاں تو نہیں کروں۔ آپ گستاخیاں بھی کرتے ہیں، جب انتظامیہ ایکشن لیتی ہیں تو اپنے آپ کو مظلوم پیش کرنے لگتی ہیں، لیکن ان کا تاریخ گواہ ہے۔ آپ کربلا کا میدان اٹھا کر دیکھ لیں، یہ پہلے ظلم کرتے ہیں، پہلے یہ قتل کرتے ہیں، پہلے یہ دہشت گردی کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مظلوم پیش کرنے لگتے ہیں عوام کے سامنے۔ اسی طرح آپ بڑا چنار میں دیکھ لیں، انہوں نے سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہاں پر راستے بند کر دی گئی، وہاں پہ بازاریں بند کر دی گئی، وہاں پہ لوگوں کے کاروبار بند کر دی گئی، اور وہاں پر کیا کیا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ملک پاکستان کی ایک معیشت خراب ہے، دوسری طرف یہ احتجاج کر رہی ہیں، کبھی گلگت کو پورا گلگت کو بند کرتے ہیں، کبھی پڑا چنار کو بند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسلمان بولتا ہے، کوئی سنی بولتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ پہلے انہوں نے قتل عام کیا پڑا چنار کے اندر، پھر جب انتظامیہ نے ایکشن لیا تو ان نے روڈ کو بند کر کے اپنے آپ کو مظلوم پیش کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ گلگت بلتستان میں انہوں نے گستاخی کر دی، ایف آئی آر کاٹی گئی، ایف آئی آر کاٹنے کے بعد ان نے اپنے آپ کو مظلوم پیش کیے عوام کے سامنے اور احتجاج کرنا شروع کر دی کہ یہ جو دہشت گرد ہے یہ تو ان کو بل تھا، یہ جو دہشت گردی ہے یہ تو سنی مسلمان کرتے ہیں، یہ تو اہل سنت والجماعت والے کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ایسے لے کر زیڈ تک واقعات دہشت گردی کا اٹھا لیں تو ان میں یہی لوگ ملوث نظر آئیں گے۔ آپ حضرت
مولانا سمیع الحق صاحب کا دیکھ لیں دہشت گردی کا واقعہ، یہی نظر آئیں گے۔ آپ حضرت بلال شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ لیں، یہی لوگ نظر آئیں گے۔ اسی طرح آپ مولانا حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، اسی طرح اسحاق القاسمی صاحب دیکھ لیں آپ، اس کے علاوہ تمام قائدین، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھ لیں، اور کراچی کی 12,000 علماء آپ دیکھ لیں جو اس مشن پر جو صرف چاہتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عزت ہو، ان کے ناموس کا تحفظ ہو ملک پاکستان میں، وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا لیں، اس میں کوئی سنی عالم یا کوئی سنی مولوی یا کوئی سنی عوام ملوث نہیں تھی اس دہشت گردی کے واقعات میں۔ ان سب میں جو بھی شامل تھے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں، اور وہ واقعات جو یہ کرتے ہیں، پہلے دہشت گردی کرتے ہیں، پہلے قتل کرتے ہیں، پہلے گستاخی کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مظلوم پیش کرتے ہیں۔ تو میں تمام انتظامیہ، جتنے بھی انتظامیہ ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، مدبانہ گزارش کرتا ہوں ان سے کہ ان کو لگام دو، ان کو روکا جائے گستاخیوں سے۔ اور میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ اپنا دین جو ہے وہ کرتے رہو، آپ اپنا عبادت کرتے رہو، آپ حضرت ابوبکر کو نہ مانیں، آپ حضرت علی کو نہ مانیں، آپ حضرت عمر کو نہ مانیں، اور آپ حضرت عثمان کو نہ مانیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ حضرت امی عائشہ صدیقہ کو نہ مانیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ ان کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن آپ گستاخی نہ کریں۔ آپ گستاخی کر کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ گستاخی کر کے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ گستاخی کر کے مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ خانہ جنگی بن جائے، اس سے پہلے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعات ہو، اس سے پہلے کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے، میں انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو روکیں۔